لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے. من میم نون نون بڑے درجے کے احسان کو کہتے، بہت بڑا احسان. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان لانے والوں پر. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم، جب اس نے بھیجا ان کے اندر. کن کے اندر؟ مومنوں کے اندر. رسولاً، ایک رسول. کہاں سے بھیجا؟ من انفسہم، انہی کے اندر سے. کوئی اجنبی نہ تھا، انہی کے بیچ میں سے ایک تھا. کیونکہ ہمیشہ انسان کس سے مانوس ہوتا ہے؟ اپنے جیسے سے. کیا تھا وہ کام جو اس نے آ کر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس نے ان پر اس کی آیات پڑھی. وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات. کون سی آیات؟ قرآن پاک کی آیات. ان کو پڑھ کے سناتا ہے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کے دو معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 غلط چیزیں نکالنا، اور نمبر 2 اچھی چیزیں ڈالنا. ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی برے اخلاق دور کر کے اچھے اخلاق کلٹیویٹ کرتا ہے. یہ تھا دوسرا کام. تلاوت کے بعد دوسرا کام تزکیہ. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کا کام، ایجوکیٹ کرتا ہے. اور کس میں ایجوکیٹ کرتا ہے؟ الکتاب میں، اللہ کی کتاب میں. والحکمہ، چوتھا کام تعلیم دیتا ہے حکمت کی. اور حکمت کا پیچھے آپ معنی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنت. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ. ان کا معنی تو اگر ہوتا ہے، بے شک کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بتائیں گے. آگے لام تاکید آ رہا، من قبل لفی ضلال مبین. تو جب ان کے بعد لام تاکید آئے، یہ چھوٹا لام ہے نا فی کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، دیکھ رہے، اس کو لام تاکید کہتے ہیں. البتہ میں، لا کا کیا مطلب ہے؟ البتہ. تو بے شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی وہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے اہل ایمان کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. تو آپ کو بھیجا اللہ نے رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے آپ رحمت تھے، لیکن خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر سے آپ اٹھائے گئے تھے، جنہوں نے آپ سے ڈائریکٹ براہ راست تعلیم لی تھی، قرآن کی، سنت کی، حکمت کی، تربیت کی، یعنی جن کے بیچ میں آپ موجود تھے. تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اصلاح کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جن لوگوں کی اصلاح کرے وہ ان کو اپنا نظر آئے. مانوس کرنا ضروری، اس کی زبان، اس کا کلام، اس کا رہن سہن، اس کی میل ملاقات، یعنی ان کو اس طرح لگے کہ جیسے ہی از ون آف دم. آپ کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اپنے سے اور خود کو اس سے مانوس نہیں کرتے. اصلاح کا کام مانوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کس طرح مانوس کرنا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندے مانوس کیے تھے. کیسے کیے تھے؟ ان کو کچھ کھلاتے پلاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ان سے مانوس ہو گئے. اب انہوں نے ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر بھی رکھ دیا اور بلایا تو وہ دوڑے آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مانوس کرنے کے لیے کسی کو قربانی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مانوس کرنا نمبر 1 پہلا سٹیپ ہے کہ دوسرے آپ سے جھجکے نہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وہ آتے ہی نہیں، ہم ان کو درس دینا چاہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آؤ میں درس دوں، وہ آتے ہی نہیں. کیوں نہیں آتے؟ آپ کا رویہ ہی اجنبیوں والا ہے. آپ ان کو مانوس تو کریں اپنے سے، یعنی کہ آپ ان سے ان کے لیول پہ گفتگو کریں، ان کو سمجھ آنے والی بات کریں، وہ خود ہی مانوس ہوں گے. یعنی ان کی نفسیات سمجھیں، ایسی بات ان سے کریں جو بات ان کو اپنی بات لگے. ان کے سر کے اوپر سے گزرنے والی باتیں نہ کریں. دیکھیں نا، کب ہم کسی کی نہیں سنتے؟ جب ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو مانوس کرنا کہ دوسرا آپ کے اور آپ اس کے لیول پر آ جائیں. حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، افصح العرب تھے،
سب سے بہترین عربی جانتے تھے، لیکن جب آپ کسی سے بھی گفتگو کرتے تھے تو وہ ایسی زبردست ہوتی تھی کہ اس کو سمجھ اگلے کو آ جاتی تھی کہ ہاں یہی بات تو ہے، یہی تو میرے دل میں تھی. حتیٰ کہ مختلف قبائل جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان سے کیسے گفتگو کرتے تھے؟ انہی کے لہجوں میں، بعض اوقات ان کے لہجے بھی بولتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو مانوس نہیں کریں گے، اس کی زبان نہیں بولیں گے، اس کا سٹائل نہیں اختیار کریں گے، وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ میسج نہیں کنوے کر سکتے. تو اسی لیے پیغمبر کو ان کے اندر سے اٹھایا. یہ پہلا نقطہ ہے اصلاح کا، کام کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھنے کے قابل ہوں. جب تک کسی کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو تعلیم نہیں مکمل ہوتی. دین کی تعلیم کے سلیبس میں نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور اگر آپ کو خود ہی نہیں ابھی پڑھنا آتا تو آپ دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کرنے کا کام ہے. اس لیے میں آپ سب سے عاجزانہ درخواست کروں گی کہ بالکل جھجک اور شرم محسوس نہ کریں، اور جس قیمت پر بھی سیکھنا پڑے آپ سیکھیں. جب سکھایا جا رہا ہو یہاں پر اس کو بھی اہمیت دیں، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کریں. ٹیلی فون پر سنانا باندھ دیں. جن بہنوں کو آپ میں سے آتا ہے وہ دوسروں کا سنیں. آپ کے قریب کوئی رہتا ہے، کسی بھی طرح سب سے پہلا کرنے کا فریضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ سکیں، کیونکہ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا تھا، یتلو علیہم آیاتی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے، آیات ہمیشہ 2 معنی رکھتا ہے. ایک ہے کائنات کی نشانیاں اور دوسرا ہے قرآن کی آیات. جو معلم ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ صرف وہ آیات کی تلاوت اور مخارج ہی نہ سکھائے، بلکہ لوگوں کے اندر یہ ملکہ یا صلاحیت پیدا کرے کہ وہ کائنات کی نشانیاں پڑھنے کے قابل ہو جائیں، غور و فکر کا مادہ ان میں آ جائے، خود سوچنے لگے، آرٹ آف تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ کیا جائے، وہ ہر چیز پر عبرت کی نگاہ ڈالیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز، صرف چیزیں رٹوائی نہ جائیں، صرف چیزیں انڈیلی نہ جائیں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، بلکہ وہ طریقے سکھائے جائیں کہ جس سے واقعی اندر کی اصلاح ہو، دلوں کی اصلاح ہو، سوچ کی اصلاح ہو، دل بدلے. تو یہ دل بدلنے کا پروگرام ہوتا ہے. بعض اوقات ہم صرف پڑھاتے جاتے ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلے کے دل پہ کیا گزری، اس کے اندر بھی کچھ اترا یا نہیں، سمجھ بھی اس کو آئی یا نہیں آئی، وہ عمل بھی کر سکتا یا نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو میک شور کرنا کہ دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو. اچھا، اس میں اپنی آخری تڑپ تو انسان اختیار کرے گا، لیکن منافقین کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا. ان کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. پوری کوشش کے باوجود پھر بھی ایسے لوگ ضرور بچ جائیں گے کہ جو سب کچھ جان کے بھی انجان ہوں گے، جن کے دلوں میں بات نہیں اترے گی. مدینہ میں ہر موقع پر منافقین موجود تھے. کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں تھے؟ بیٹھتے تھے. پھر ان کے اندر کیوں نہیں بات اترتی تھی؟ ایمان نہیں تھا، مانتے نہیں تھے، اس چیز پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا یقین پورا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد نہیں تھا کہ آپ واقعی ان کے فائدے کی بتا رہے ہیں بات. ایک اور بات یاد رکھیے، جو تزکیہ کا عمل ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی کتاب سے پڑھ کے سنانے والا نہیں ہوتا. یہ باہم گفتگو سے ہوتا ہے، صحبت سے ہوتا ہے. لیکن اب اس وقت آپ سب کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ کون بولے گا، کون کچھ کرے گا، کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ کی ملاقات کسی سے صرف کلاس روم کے اندر تک ہی ہو، صرف اس وقت ہو جب کوئی ایک ڈسپلن میں بیٹھا ہوا، تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ صحیح طور پر اصلاح کر سکتے. اس کے لیے کلاس روم سے باہر جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ جاننا دلچسپی سے ہوتا ہے، تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کتنے اور کاموں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اگر جنگ احد نہ ہوتی تو پتہ چلتا کہ ابھی کیا کیا مشکلات موجود ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. تو جب تک کوئی عملی کام پیش نہ آئے تو تزکیہ نہیں ہوتا. جب کوئی فیلڈ میں اترتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا سیکھا. جب کسی کے ساتھ واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا جانا، اور
اس پر مبنی جو تزکیہ ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر، وہی اصل تزکیہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے، جس میں کتاب کے جو احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، ان کی تعلیم، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے طریقے۔ اور پھر حکمت گہرے علم کو بھی کہتے ہیں، پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہونا، یعنی وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگنا جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یعنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک اگلا لیول۔ پیچھے حکمت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کیا پڑھا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ حکمت کیا؟ معاملہ فہمی، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا اور صحیح طور پر اختیار کرنا۔ اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کیا عربوں کے ہاں کوئی تعلیم نہیں تھی؟ بہت زبردست شعر و شاعری تھی۔ اگر آپ دیکھیں عربی کے جاہلی دور کے شاعر اور ان کی شاعری تو بہت زبردست شاعری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب جاہلیت کے شعراء کو اور ان کے کلام کو کیا کہتے تھے؟ کسی کو معلوم؟ ان الشعر دیوان العرب، کہ عربوں کی جو شاعری ہے وہ کیا ہے؟ ان کی تاریخ ہے، ان کی پوری ہسٹری کو سموئے ہوئے ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گنگے بہرے لوگ تھے یا ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی یا انتہائی بے وقوف لوگ تھے، بہت سمجھنے والے لوگ تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے ہاں نثر نہیں تھی، ہر اچھی بات کس میں کہتے تھے؟ شعر میں۔ شعر میں بات کہنا آسان ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے مجھے، شعر ہر شخص کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ قوم جو شاعری میں باتیں کرتی ہو اپنی، کیا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگی؟ لیکن ان کے اس انٹلیکٹ کو مانا نہیں گیا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اسے ضلال مبین کہا گیا۔ وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسے ایسے زبردست خطیب تھے ان کے اندر کہ جو بغیر وقفے کے صبح سے دوپہر تک کلام کر سکتے تھے، اور مخصوص قسم کے انداز سے ایسے ایسے الفاظ اور ایسی لغت اور اپنے خطابت کے جوہر دکھاتے تھے کہ انسان حیران ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہر پیغمبر اپنی قوم میں خاص معجزہ دے کے بھیجا گیا۔ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن۔ قرآن نے کس کا مقابلہ کیا؟ ان کی شاعری کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری تھی، اس کا مقابلہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی، سب طبیبوں کو مات کر دیا، ایسے معجزات لائے۔ تو ایسا نہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس تھا کچھ نہیں، ان کے حساب سے بہت کچھ تھا، لیکن جب تک یہ نہ تھا وہ کس میں تھے؟ گمراہی میں تھے۔ تو اس کے بعد بھی، پہلے تو تھے، اگر اس کے بعد بھی قرآن و سنت اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شخص کے پاس یہ علم نہیں ہے، محض دنیا کا علم ہے، تو ادھورا ہے، وہ اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا، اس کی سوچ بھٹک سکتی۔